پھر ناظرین محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ دخان یعنی وہ گیسیں 40 یوم رہیں گی۔ یوم کے معنی دن کے کیے جاتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہیں۔ ہم گزشتہ ایک ساتھ میں یہ واضح کر چکے اور پیچھے بھی ہم پہلے ہی اس لفظ کی وضاحت کر چکے کہ یوم کہتے ہیں نقطہ آغاز سے انجام تک کے وقت کو، ایک مرحلے کو، پیریڈ کو، طے شدہ مدت وغیرہ کو۔ دخان قرب قیام الساعت ظاہر ہونے والی گیسیں جو پوری دنیا کی فضا میں بھر جائیں گی وہ 40 یوم تک رہیں گی۔ اور ناظرین حیران کن طور پر دوسری طرف محمد رسول اللہ علیہ السلام نے دجال کے زمین پر ٹھہرنے کی مدت بھی 40 یوم ہی بتائی، اور پھر یہ بھی واضح کر دیا کہ دجال کی جنت گرد و غبار والی ہوگی۔ وہ گرد و غبار اپنی ذات میں طرح طرح کی گیسیں ہوں گی، یعنی وہ گرد و غبار طرح طرح کی گیسیں ہوں گی، دخان ہوں گی، جیسا کہ آپ سکرین پر نظر آنے والی روایت میں دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس کے یعنی دجال کے ساتھ ہوگی جنت کی مثل اور آگ کی مثل، اور اس کی جنت غبار والی ہوگی جو دخان ہوں گی، یعنی طرح طرح کی گیسیں ہوں گی۔ اور ناظرین آج آپ دیکھیں دنیا جو آج طرح طرح کی سہولتوں سے مزین ہو چکی ہے، آج جنت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ جنت کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں انسان کو مشقت نہ کرنی پڑے، بلکہ اس کے برعکس اسے طرح طرح کی سہولتیں، آسائشیں اور آسانیاں حاصل ہوں۔ تو ناظرین کیا آج پوری دنیا انسان کی خلق کردہ طرح طرح کی ان مخلوقات سے نہیں بھر چکی جنہیں انسان آج آسانیاں، سہولتیں اور آسائشوں کا نام دیتے ہیں؟ کیا آج پوری دنیا انسان کی خلق کردہ طرح طرح کی آسانیوں، سہولتوں، آسائشوں سے مزین نہیں ہو چکی؟ دنیا جنت نہیں بن چکی؟ ایسی جگہ جہاں انسان کو مشقت نہیں کرنا پڑتی۔ مشقت انسان کے برعکس مشینیں کر رہی ہیں۔ دجال مشقت کر رہا ہے جو کہ دھوکے کی جنت ہے، یعنی یہ جنت حقیقت میں جہنم ہے، کیونکہ جنہیں آج انسان اپنے لیے فائدے، سہولتیں، آسائشیں، آسانیاں یعنی مسیحا سمجھ رہا ہے، انہی کی وجہ سے یہ زمین ان قریب جہنم بن جائے گی۔ اس لیے یہ دجال جنت ہے۔ اور ناظرین ذرا غور کریں، کیا یہ دجال جنت گرد و غبار والی نہیں ہے؟ اور پھر یہ بھی غور کریں کہ یہ گرد و غبار اپنے آپ میں دخان یعنی گیسیں نہیں ہیں جو دابت الارض خارج کر رہا ہے، جو کارخانوں سے خارج ہو رہی ہے، ان کارخانوں سے جن کارخانوں میں آپ اپنے استعمال کی اشیاء خلق کر رہے ہیں، اپنی ضروریات خلق کر رہے ہیں۔ انسانوں کے اپنے ہی مفسد اعمال کے سبب یہ گیسیں خارج ہو رہی ہیں، یہ گرد و غبار خارج ہو رہی ہے، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا تھا، ان اعمال سے، ان اعمال کے سبب۔ ناظرین دجال کے زمین پر ٹھہرنے کی مدت 40 یوم، دجال کی جنت کی مدت 40 یوم، دخان قرب قیام الساعت ظاہر ہونے والی گیسوں کی مدت بھی 40 یوم، اور دجال کی جنت انہی دخان یعنی گیسوں سے بری ہوئی ہوگی۔ اور یہ تمام تر حقائق آج آپ کے سامنے ہیں۔ آج جب دخان یہ گیسیں بھی ظاہر ہو گئیں تو کیا دجال ابھی آیا ہی نہیں؟ دجال کی جنت تو انہی گیسوں سے بری ہوئی ہونا تھی جو کہ آج نہ صرف دجال جنت موجود ہے بلکہ انہی طرح طرح کی گیسوں سے بری ہوئی ہے۔ دجال کی گرد و غبار والی جنت جو کہ طرح طرح کی دخان یعنی گیسیں ہیں، ان گیسوں سے بری ہوئی جنت آج موجود ہے لیکن دجال ابھی آیا ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا؟ ناظرین کیا آپ اب بھی اپنی آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں اور اندھوں کی طرح اسی طبقے کے پیچھے چل کر دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا سودا کرنا چاہتے ہیں جو طبقہ دین کے نام پر اللہ ہی کا دشمن بنا ہوا ہے؟ وہ طبقہ جسے محمد رسول اللہ علیہ السلام نے امام الدجال کہا تھا، وہ لوگ جو دجال کے امام ہوں گے، جو دجال کو انسانوں پر واضح نہیں ہونے دیں گے، جو دجال پر پردہ ڈال کر اسے انسانوں کی نظروں سے چھپا دیں گے اور الٹا انسانوں کو دجال کا غلام بنا دیں گے، اور انسانوں کو یہ علم بھی نہ ہوگا کہ وہ دجال کو اپنا رب بنا چکے ہیں۔
تو کیا ناظرین آج آپ انہی امام الدجال کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں؟ انہی کے پیچھے چل کر آپ دنیا و آخرت میں ہلاکت کا سودا کرنا چاہتے ہیں؟ اب فیصلہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ حق ہر لحاظ سے آپ پر واضح ہو چکا۔ پھر ناظرین محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ دخان ان اشراط الساعۃ کی سب سے آخری شرط ہوں گی۔ دخان کے بعد کوئی شرط نہیں بچے گی۔ تو ناظرین غور کریں، جب اشراط الساعۃ کی سب سے آخری شرط بھی ظاہر ہو چکی تو جو اس سے پہلے ظاہر ہونا تھا کیا وہ ظاہر نہیں ہوئی ابھی تک؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جسے سب سے آخر میں ظاہر ہونا تھا وہ ظاہر ہو چکی، مگر جو اس سے پہلے ظاہر ہونا تھی وہ ابھی ظاہر ہی نہ ہوئی؟ وہ سب ظاہر ہو چکی، لیکن انہی کو نظر آئیں گی جو واقعاتاً اللہ کے قانون میں مومن ہیں، نہ کہ اپنی زبان سے مومن ہونے کے دعوے دار اور اللہ کے قانون میں بدترین مشرک۔ آج جب الساعۃ کی سب سے آخری شرط دخان طرح طرح کی گیسیں بھی ظاہر ہو چکی تو وہ لوگ جو ابھی بھی دجال کے انتظار میں ہیں، جو ابھی تک دجال اور دعوت الارض سمیت باقی علامات و اشراط کے انتظار میں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عقلوں کا علاج کروائیں۔ انہیں بے شک ہماری یہ بات ناگوار گزرے، لیکن یہ اٹل حقیقت ہے کہ ایسے لوگ شر الدواب ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے قانون میں حیات نہیں ہیں بلکہ اموات ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے قانون میں قبروں میں ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے قانون میں اندھے ہیں۔ حق اس قدر واضح ہونے کے باوجود بھی اگر انہیں نظر نہیں آتا تو پھر جان لیں ان قریب انہیں نظر آئے گا، لیکن فرق یہ ہوگا کہ تب انہیں کہا جائے گا کہ اب انکار کرو، لیکن تب ماننے کی ضد کریں گے کہ ہم مانتے ہیں یہ حق ہے، ہاں ہم مانتے ہیں یہ حق ہے، لیکن تب ماننا کوئی نفع نہیں دے گا۔ وہ ماننا فرعون کے ماننے کی مثل ہوگا۔ اور اے پوری دنیا کے انسانوں، یہ بھی جان لو وقت ختم ہو چکا۔ بہت جلد تم اپنی آنکھوں سے وہ دیکھنے والے ہو کہ تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ آج وقت ہے اپنی آنکھیں کھول لو، ورنہ اپنے کان کھول کر سن لو کہ تمہارے ساتھ بھی بالکل وہی ہونے والا ہے جو قوم عاد کے ساتھ ہوا، جو قوم سمود کے ساتھ ہوا، اور جو قوم نوح کے ساتھ ہوا۔ عذاب عظیم تمہارے سر پر آ چکا ہے، القاریہ تمہارے سر پر آ چکی ہے، پھر اس سے تھوڑی ہی دیر بعد الساعۃ بھی تمہارے سر پر آ چکی ہے۔ ناظرین الحمدللہ اشراط الساعۃ کی سب سے آخری شرط دخان ان پر ہر لحاظ سے کھل کر بات ہو چکی اور ہر لحاظ سے ہر پہلو سے حق واضح ہو چکا، جس کا انکار اب کسی کے لیے بھی ممکن نہیں رہا سوائے اتمام حجت کے۔ اب ناظرین فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آیا آپ اس حق کو تسلیم کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں فلاح کا سودا کرتے ہیں، یا پھر آپ حق ہر لحاظ سے واضح ہو جانے کے باوجود بھی اسے نظر انداز کرتے ہیں اور دنیا و آخرت میں اپنے لیے ہلاکت کا سودا کرتے ہیں، عذاب عظیم کا سودا کرتے ہیں۔ اب ناظرین آئندہ ہم بات کریں گے اس آگ پر جسے قرب قیامت ساتھ ظاہر ہونا تھا اور انسانوں کو شام میں اکٹھا کرنا تھا۔